اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون 1447 ہجری محرم الحرام کی آج یہ 8ویں اور 9 محرم الحرام کی نشست سے آپ تمام دیکھنے والوں اور چاہنے والوں کے لیے ایک نئی ویڈیو ایک نئی نشست لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ محرم الحرام 1447 ہجری کے ترتیب وار ایپیسوڈز کے ساتھ آج ہم 9 محرم الحرام کے اس ایپیسوڈ تک پہنچ چکے ہیں، جس کا موضوع یوسف کربلا ہم شکل پیغمبر شہزادہ علی اکبر ابن الحسین علیہ السلام تھا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے اللہ سے دعاؤں میں تہجد کی نمازوں میں مانگا تھا، اے اللہ مجھے وہ بیٹا عطا کر جو میرے ہو بہو نانا کی طرح ہو، جسے میں دیکھ کے اپنے نانا کی زیارت کر سکوں، جو بولے تو مجھے ایسے لگے جیسے میرا نانا گفتگو کر رہے ہیں۔ اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جسے میں دیکھ کے اپنی نانا کی خوشبو محسوس کر سکوں۔ بالآخر وہ دن قریب آیا، مولا حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹا عطا کر دیا۔ مولا حسین بہت خوش تھے، انتہا کے خوش تھے، اتنے خوش تھے کہ اعلان کروا دیا، کل جو میرے بیٹے کی مبارکباد مجھے دے گا اور وہ جو مانگے گا میں حسین ابن علی اسے وہ سب کچھ عطا کر دوں گا۔ بالآخر وہ دن آیا، ایک ایک کر کے مولا حسین کو مبارکباد دیتے چلے گئے، کچھ دولت لے گئے، کچھ شہرت لے گئے، کچھ گھر لے گئے، کچھ جنت کی بشارت لے گئے۔ جو جتنے ظرف کا انسان مالک تھا وہ اپنے ظرف کے مطابق مولا سے مانگتا گیا، مولا عطا کرتے گئے۔ یہی اعلان بی بی زینب سلام اللہ علیہا شریکت الحسین بی بی نے بھی سنا۔ مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، سب مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور ارشاد فرمایا، بھیا جان آپ نے ایک اعلان کروایا تھا کہ کل مجھے علی اکبر کی جو مبارکباد دے گا اور وہ جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ ہاں میری پیاری بہن میں نے ایسا ہی کہا ہے، بھیا جو کچھ مانگ لوں گی آپ دیں گے۔ ہاں میری پیاری بہن حکم کرو کیا چاہتی ہو۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے نظر ہٹا کر شہزادہ علی اکبر کی طرف دیکھا۔ حسین علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ بی بی کیا چاہتی۔ مولا حسین علیہ السلام نے ایک طرف بی بی ام لیلہ کو دیکھا۔ بی بی ام لیلہ نے فرمایا، مولا میں آپ کی کنیز ہوں، وہ فاطمہ کی بیٹی ہیں، میں اجازت دیتی ہوں، میں کون ہوتی ہوں منع کرنے والی۔ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے ہم شکل پیغمبر بیٹے کو اٹھایا اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی آغوش میں دیا، کہا لو میری پیاری بہن آج سے علی اکبر تمہارا بیٹا ہے۔ بی بی بہت خوش تھی، اپنے گھر میں لے کر آئی، 18 سال پالا، 18 سال 18 برقوں میں پال کے نوجوان کر کے کڑیل جوان کر کے کربلا کے لیے تیار کیا۔ بالآخر وہ دن قریب آیا جب حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، جاؤ علی اکبر دستہ اذان پر آؤ اور آج 10 محرم الحرام کی صبح فجر کی اذان دو۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے کربلا میں اذان علی اکبر دی اور بالآخر کربلا میں جنگ شروع ہو چکی۔ جب امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھی شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ ارشاد فرمایا، بابا جان مجھے کربلا میں جانے کی اجازت دیجیے۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں تجھے کربلا میں جانے کی کیسے اجازت دے دوں؟ بابا جان میں بھی چاہتا ہوں کہ میری قربانی بھی کربلا میں لکھی جائے، میرا خون سب سے پہلے اسلام کی رگوں میں جانا چاہیے۔ بیٹا بے شک تم حق پر ہو، لیکن بیٹا میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اے علی اکبر کیا تمہارا مجھ جیسا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو کیا تم اس کو بھی موت کی اجازت دیتے؟ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں تجھے کربلا میں کیسے جانے دوں؟ مولا حسین علیہ السلام نے بالآخر اجازت دینے سے پہلے کہا، بیٹا جاؤ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، لیکن ایک بار اپنی ماں سے ضرور اجازت لو۔ مولا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں آئے، اماں جان بابا سے اجازت لے کر آیا ہوں، اماں جان مجھے موت کی اجازت دیجیے۔
بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا بیٹا علی اکبر، میں نے 18 سال تمہیں برقعوں میں پالا ہے، میں نے آج تک کسی بد نظری کی نظر تم پر لگنے نہیں دی، بیٹا میں تمہیں کس طرح اجازت دے دوں؟ بالآخر مولا حسین علیہ السلام کے اس کڑیل جوان بیٹے نے ایک ایسا جملہ کہا کہ جس کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹے کو اجازت دے دی۔ سنیں گے وہ جملہ کیا تھا۔ مولا حسین علیہ السلام کے بیٹے علی اکبر نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے کہا، اماں جان میرے بابا حسین ابن علی کی ماں افضل ہے یا مجھ علی اکبر کی ماں افضل ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا بیٹا بے شک میری ماں فاطمہ زہرا حسین ابن علی کی ماں افضل ہے۔ اماں جان اگر میرے بابا کی ماں افضل ہے تو میں ایک اجازت چاہتا ہوں، اماں جان آج فاطمہ کے بیٹے پر زینب کے بیٹے کو قربان کر دیجیے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ جس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا جاؤ بیٹا، اگر چاہتے ہی ہو تو اپنی حقیقی ماں ام لیلہ کے خیمے میں جاؤ، اس حقیقی ماں سے اجازت لو۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام کے کڑیل بیٹے نے ماں کے خیمے میں داخلہ کیا۔ ماں کے خیمے میں داخل ہوتے ساتھ ہی بی بی ام لیلہ سجدے میں تھی، سجدے سے اٹھی۔ بی بی نے اپنے بیٹے کے چہرے ام لیلہ نے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا۔ بی بی ام لیلہ نے فرمایا بیٹا تم غلط خیمے میں آ گئے ہو، تمہاری ماں کا خیمہ دائیں جانب ہے۔ کہا اماں جان میں آج صحیح خیمے میں آیا ہوں۔ یہی سننا تھا۔ بی بی ام لیلہ نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا، کہا بیٹا آج خیریت سے آئے ہو؟ اماں جان میں موت کی اجازت لینے آیا ہوں۔ کے بعد بی بی ام لیلہ نے فرمایا بیٹا 18 سال کے بعد ماں سے ملنے بھی آئے تو فقط ایک موت کی اجازت لینے کے لیے؟ بیٹا وہ سامنے صندوق دیکھو، اس کو کھولو۔ شہزادہ علی اکبر نے وہ صندوق اٹھایا، ماں کے سامنے رکھا۔ بی بی ام لیلہ نے وہ صندوق کھولا۔ صندوق سے 1 سال سے لے کے 18 سال تک کے جوان بیٹے کی کپڑے موجود تھے۔ بی بی نے کہا بیٹا یہ وہ لباس ہیں جو میں نے 18 سال تمہارے لیے بنائے تھے۔ المختصر مولا نے بی بی ام لیلہ سے اجازت لی، واپس امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تیار کرنا شروع کیا۔ نانا کی ابا کبا پہنائی، نانا کی زرا پہنائی۔ ابھی چند قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو مولا حسین علیہ السلام نے آواز دی بیٹا علی اکبر واپس آؤ۔ مولا حسین علیہ السلام نے بیٹے کو واپس بلا کر کہا بیٹا علی اکبر ٹھہر جاؤ، میں تمہارے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے کہا جاؤ بیٹا اب اجازت ہے۔ ابھی شہزادہ علی اکبر چند قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ مولا حسین نے دوبارہ بیٹے کو واپس بلایا۔ کہا بیٹا علی اکبر کاش تجھ جیسا تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا، میں تجھ سے پوچھتا کہ جوان بیٹے کربلا کے میدانوں میں ایسے مارے جاتے ہیں۔ جس کے بعد کہا بابا جان مجھے جانے کی اجازت دیجیے، میں کربلا میں جا کر ان کفار اور ان مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے حسین ابن علی کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین غریب ہو گئے ہیں؟ بیٹا شاباش جاؤ، لیکن ہاں اکبر مجھے ایک بار مڑ کر ضرور دیکھتے رہنا۔ یہ کہنا تھا کہ جس کے بعد شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کربلا کے میدان میں آئے، مسلمانوں سے ایسی جنگ کی کہ میمنہ کو میسرہ پہ، میسرہ کو میمنہ سے ملا دیا۔ بالآخر پیاس کی شدت نے تنگ کیا، واپس آئے۔ بابا جان اس کربلا کی تپتی ریت کے اوپر مجھے اس قدر پیاس لگ رہی ہے کہ مجھے ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو میں ان کربلا کے میدان میں کفار اور مسلمانوں کو بتا دیتا کہ میرا بابا غریب نہیں ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ میری انگوٹھی اپنے منہ میں رکھ لو، اس سے تمہاری پیاس کی شدت میں کمی آئے گی۔ مولا حسین علیہ السلام نے اپنی زبان شہزادہ علی اکبر کے منہ میں رکھی۔ مولا علی اکبر علیہ السلام اتنی زور سے تڑپے کہ پیچھے ہٹ کر کہا بابا جان آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ کہا بیٹا اب اللہ کا نام لے کے جاؤ کربلا کے میدان میں نے تمہیں اللہ کے سپرد کیا۔ شہزادہ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، کربلا کے میدان میں آئے۔ خوب جنگ کی، کیا خوب جنگ کی، اتنی جنگ کی کہ کربلا کے میدان میں یزیدیوں کا ڈھیر لگا دیا۔ بالآخر ایک لائن نے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے پہلو میں چھپ کر وار کیا، نیزہ مارا۔ شہزادہ علی اکبر اپنے گھوڑے پر لڑکھڑائے کہ اتنی دیر میں ایک جھاڑیوں سے نکل کر حسین بن نمیر نے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے سینے میں اتنی زور سے نیزہ مارا کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر گرے۔ گرتے گرتے شہزادہ علی اکبر نے آواز دی بابا جان میری مدد کو آئیے۔ مولا حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا مجھے آواز دو، تم کہاں ہو؟ بیٹا تم کہاں ہو؟ امام حسین علیہ السلام نے بھاگنا شروع کیا۔
کربلا کے میدان کی جانب بھاگتے بھاگتے مولا حسین علیہ السلام اپنے گھٹنوں پر آ گئے۔ بالآخر حسین علیہ السلام بھاگتے بھاگتے کوہنیوں پر آ گئے۔ بیٹا علی اکبر مجھے آواز دو۔ گرتے سنبھلتے بیٹے تک آ پہنچے۔ کہا بیٹا علی اکبر درد زیادہ ہے۔ کہا بابا جان درد نہیں ہے تو میرا پیارے بیٹا تڑپتے کیوں ہو؟ بابا جان یہ جو نیزہ میرے سینے میں لگا ہے، بابا جان ظالم نے اس قدر جوانی کے زور کے ساتھ میرے سینے میں مارا ہے کہ اس کی نوکیں زمین کے اندر پھنس چکی ہیں۔ بابا جان آپ جانتے ہیں جب لعین نے مجھے یہ نیزہ مارا تو مارنے کے بعد اس نے یہ نیزے کی یعنی توڑ دی اور کہنے لگا میں نے سنا ہے حسین بہت بڑا صابر ہے، آج بیٹے کے سینے سے برچھی نکالے گا تو وہیں دم توڑ جائے گا۔ اتنا کہنا تھا بیٹا؟ لعین ایسا کہتا تھا؟ ہاں بابا جان۔ بیٹا پھر آج مسلمانوں کو اپنا صبر دکھاتے ہیں؟ ہاں بابا جان۔ کہا بیٹا کیسے میں تمہارے سینے سے برچھی نکالوں؟ بابا جان ایک عمل کریں۔ جی میرا بیٹا۔ بابا جان آپ اپنا گھٹنا میرے سینے پر رکھیں اور اپنی زور کے ساتھ میرے سینے سے اس برچھی کو نکالیں۔ بالآخر مولا حسین نے بیٹے کے سینے پہ اپنا گھٹنا رکھا اور اپنے زور سے اس برچھی کو نکالنا شروع کیا۔ برچھی نکلتی نہیں تھی۔ برچھی زمین سے تو برآمد ہو چکی مگر سینے سے نہ نکلی۔ کہا بیٹا یہ نکلتی نہیں ہے۔ بابا جان آپ جانتے ہیں یہ برچھی کی 3 نوکیں ہیں، اس کی 3 نوکیں میرے سینے کی پسلیوں میں پھنس چکی ہیں۔ بیٹا علی اکبر پھر میں کیا کروں؟ بابا جان ناد علی پڑھ کر میرے سینے سے اس برچھی کو نکال دیں۔ بالآخر مولا حسین نے ناد علی پڑھ کر اس برچھی کو اتنی زور سے سینے سے نکالا کہ جوان کا جگر اس برچھی کے ساتھ باہر آ گیا۔ حسین علیہ السلام کربلا میں بے آسرا رہ گئے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کربلا کے ہر شہید نے اپنی طریقے سے قربانی پیش کی مگر کربلا میں اس شہزادے کی قربانی آج تک یاد رکھی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں جب مولا حسین علیہ السلام مدینے کے بعد مکہ پہنچے تو مکے سے حج کے بعد کربلا کے لیے روانہ ہوتے ہوئے خانہ کعبہ سے ایک سوال کیا، اے کعبہ میں تجھے بچانے کے لیے ہر طرح سے کوشش کروں گا۔ کعبے نے کہا مولا میں نہیں بچتا۔ مولا حسین نے کعبے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کعبہ تیرے بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کعبہ نے جواب دیا، خانہ کعبہ سے آواز آئی خانہ کعبہ سے آواز آئی مولا مجھے بچانے کے لیے تجھے اپنے بچے قربان کرنے پڑیں گے۔ مولا نے کہا میں اپنے بچے دوں گا۔ کعبہ نے کہا مولا مجھے جوان خون چاہیے۔ کہا میں اپنا علی اکبر دوں گا۔ مولا ان تمام قربانیوں کے بعد بھی اگر میرا غلاف نہ بچا تو اس کے بعد مولا حسین نے ایک جملہ کہا اور کربلا کے لیے روانہ ہو گئے۔ کعبے نے کہا مولا اگر میرا غلاف نہ بچا تو کیا کریں گے؟ کہا کعبہ مجھے خدا کی حرمت کی قسم میں اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی چادر دوں گا۔ امید کرتا ہوں آج کے اس موضوع کے مطابق آپ کے تمام بچوں کو اور شیعان حیدر آپ کے تمام بچوں کو اور عالم اسلام کو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی یہ دردناک شہادت سننے کا موقع ملا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ ہم روتے کیوں ہیں۔ کربلا کے بعد مسلمانوں کو مر جانا چاہیے تھا مگر ہم آج بھی قائم و دائم ہیں۔ انشاءاللہ کل 10 محرم الحرام کے حوالے سے مولا حسین علیہ السلام کی شہادت آپ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور عزاداری کو قائم کرتے رہیے گا۔ مجالس عزاداری جلوسوں میں شرکت کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔